گھر اپنی حیثیت کے اعتبار سے چاہے جتنا بھی کم ترین درجہ کیوں نہ رکھتا ہو، مگر جب اس گھر کو نسبت رسول کائنات سے ہو جاتی ہے تو وہ بلند ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ذکر کرنے والے، کیونکہ رسول کائنات کا ذکر اللہ کرتا ہے، اس لیے جب ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی سنت بھی سب سنتوں سے بڑی، تو اس کا ذکر بھی جو وہ ذکر کرتا ہے وہ ذکر بھی سب اذکار سے افضل اور بڑا ہے۔ اب ایک بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اگر میں سوال کروں تو آپ کا جواب یقیناً غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے کہ جو ذہن میں ہے اس اعتبار سے ہم نے جواب دینا ہے۔ اب اللہ بڑا ہے، اللہ کا نام بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ رسول کائنات اللہ سے چھوٹے مخلوق ہیں ظاہر ہے، تو حضور کا نام بھی ظاہر ہے اللہ کے نام کے مقابلے میں چھوٹا ہے، مقابلے میں چھوٹا ہے، کیونکہ وہ خالق یہ مخلوق، وہ معبود ہیں یہ عابد ہیں، تو وہ خالق ہیں یہ بندے ہیں، تو یقیناً مگر ایک خاص بات وہ یہ کہ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اللہ۔ کیا کہتی ہے؟ آپ بھی کائنات میں شامل ہیں تو کہیے اللہ، بلند آواز سے کہیے اللہ، اور بلند آواز سے کہیے، شوق سے کہیے نا، ذوق سے، اللہ اللہ۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، ساری کائنات کس کا ذکر کرتی ہے؟ مگر رب کائنات کس کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ نے کبھی اللہ نہیں کہا، اللہ کبھی اللہ نہیں کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ورفعنا، اللہ کا ذکر۔ اللہ جب بھی بولتا ہے کہتا ہے محمد۔ کیا کہتا ہے؟ محمد۔ تو ساری کائنات مل کر اللہ اللہ کرتی رہے اور زندگیاں لگ جائیں تو بھی وہ اس ایک بار محمد کہنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رب نے پہلی بار تخلیق کائنات سے پہلے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر خود کہا تھا محمد، خود کہا تھا محمد، اسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ورفعنا لک ذکرک فرماتا ہے میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لکا کا معنی ہے آپ کی چاہت، جتنی آپ کی چاہت تھی، ہم نے آپ کی چاہت میں آپ کے ذکر کو۔ اب جو اللہ کو چاہتا ہو اس کی چاہت کتنی بلند ہوگی؟ تو وہ چاہت ہم آپ جیسی نہیں تھی کہ ہمیں یہ کار مل جائے، تھوڑا سا بڑا امیر ہے تو وہ کار مل جائے، تھوڑا سا اور امیر ہے تو فلاں کار مل جائے، کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، اتنے مل جائے۔ تو ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے مانگیں گے، اس کی نسبت سے مانگیں گے، مگر اللہ رب العزت محبوب سے کہہ رہا ہے جتنی آپ کی چاہت ہے، تو محبوب کی چاہت کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ جتنی، کتنی کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ تو ایک تو اللہ کی چاہت تھی، ایک مصطفیٰ کی چاہت تھی جو اتنی ہی تھی جتنی اس نے اسے عطا کی۔ اب یہ دو چاہتیں ملی تو اللہ نے کہا محمد۔ کیا کہا؟ محمد۔ تو اب یہ نادان لوگ ہیں، کہتے ہیں آپ اتنی تعریف کرتے ہیں مصطفیٰ کی کہ آپ نبی کو، مصطفیٰ کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ کس سے ملا دیتے ہیں؟ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ارے اللہ سے تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے جب ایک بار محمد کہا تھا ہم اسی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس ذات کو ذات سے ملانا تو بہت دور کی بات۔ تو یہ نادان لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا خدا بس
اتنا سا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. کون اور معراج پر کون گئے؟ ہمارے رسول کائنات معراج پر گئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، لامکاں پہ پہنچے جہاں مکان نہیں ہوتا، جہاں نہیں ہوتا وہاں گئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. سر عرش تخت نشین ہوئے. تو عرش پہ کون بیٹھا؟ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. اللہ عرش پہ بیٹھا ہے مگر عرش پہ رب نے ایک تخت سجایا، تخت پہ مصطفیٰ کو بٹھایا. تخت عرش پہ کون ہے؟ اللہ. اور عرش پہ پھر ایک تخت ہے، اس پہ کون ہے؟ مصطفیٰ ہے. اور یہ نبی ہے جن کے ہے وہ مقام، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ نبی ہے جن کے ہے وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو عرش کس کے لیے بنایا گیا؟ عرش اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا. کس کے لیے بنایا ہے؟ مصطفیٰ کے. جو بیٹھا ہی وہاں ہے، ہم نے اسے وہاں کہاں ملانا ہے؟ جو بیٹھا ہی وہاں ہے. تو نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو بندے کو خدا سے ملانے کے لیے آتا ہے. وہ خود ملا ہوتا ہے، وہ خود ملا ہوتا ہے. بات مشکل ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ باتیں یاد رکھنی ہیں. اپنے عقیدے کی بات میں نے آپ سے کہا کہ رسول کائنات کی ولادت ہوئی. اللہ رب العزت نے جبریل کو 3 جھنڈے دیے اور کہا ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دو، ایک کہاں لگا دو؟ مشرق میں، اور ایک مغرب میں. میں نے وہاں تفصیل سے بتا دیا، آپ نے بس اختصار کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ ہم جھنڈے کیوں لگاتے ہیں. اس لیے کہ مصطفیٰ کی ولادت پر سب سے پہلے جھنڈے کس نے لگائے اور لگوائے خدا نے، لگائے جبریل. لگائے کس نے؟ جبریل. اب اس کے بعد لائٹنگ کی بات آ گئی. یہ لائٹنگ یہ کہاں لکھی ہے؟ یہ کہاں لکھی ہے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص، ان کی والدہ ہے حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتی ہیں میں رات کو خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اچانک آسمان کے ستارے زمین پہ اتر آئے. آسمان کے ستارے کہاں اتر آئے؟ زمین پر اتر آئے ہیں. اور مجھے ڈر ہونے لگا کہ یہ یہیں زمین پر گر نہ پڑے. میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، یہ کیا ہوا؟ کہ اتنے میں خبر آئی آمنہ کے گھر میں مصطفیٰ آیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہم یہ چھوٹے چھوٹے بلب لگاتے ہیں. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی سی حیثیت ہے. اپنی حیثیت کے مطابق چراغاں کرتے ہیں. رب نے اپنی حیثیت کے مطابق چراغاں کی. آسمان کے ستاروں کو آمنہ کے آنگن میں بطور چراغاں بھیج دیے. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہ اتنا نور پھیلا کہ میں مصر کے بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹوں کی مہاریں دیکھنے لگی. ایسی روشنی. ہماری روشنی تو بس اتنی سی ہے. وہ بھی بجلی والوں کی مرہون منت ہے، وہ ابھی لے لیں تو یہ چلی جائے گی. لیکن وہ روشنی جاتی، وہ آتی ہے، وہ جاتی. وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ستارے رب نے ہمارے لیے نہیں بنائے، ہمارے لیے. ہائے ہائے، قرآن کی یاد آ گئی. یہ رجوم للشیاطین ہے، شیطانوں کو مارے جاتے ہیں. یہ کسے مارے جاتے ہیں؟ یہ شیطانوں کو مارے جاتے ہیں. یہ کسے مارے جاتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ کسے مارے جاتے ہیں؟ اسی لیے شاید بعض لوگوں کو کیا ہوتی ہے، ستارے لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ میں مرچیں نہیں کہتا، کیا لگتے ہیں؟ ستارے لگتے ہیں. کون لگتے ہیں؟ ستارے. مرچیں نہیں کہتا. مرچیں میں بھائی مرچیں نہیں کہتا. مرچ کر کے کہہ کے کرنا کیا ہے؟ جب اللہ خود ستارے مار رہا ہے تو مجھے مرچیں مارنے کی ضرورت کیا؟ وہ اللہ ستارے مار رہا ہے. جی
تو ستارے لگتے ہیں. آج کے بعد مرچیں نہیں کہنا. انہیں کہا تمہیں یہ لائٹیں نہیں لگتی, تمہیں ستارے لگتے ہیں. مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو وہ مرچیں لگتی ہیں وہ سمجھ ہے, لیکن مرچیں تو ہماری طرف سے لگتی ہیں, ہماری طرف سے, ادھر اللہ کی طرف سے. رجوما للشیاطین, یہ ستارے لگتے ہیں. تو آپ کہا کرو یہ ستارے لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں بھائی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کھلیاں ڈولیاں گلاں, کھلیاں ڈولیاں گلاں, اور یہ سچیاں سچیاں گلاں, قرآن نہیں گلاں. میں نے کیا کہا؟ یہ ستارے آ گئے. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ستارے آسمان سے زمین پر اترا ہے, حدیث ہے. حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے پہلے میں حوالے دے دوں. اسے ہاشمی نے موارد الزمان میں لکھا ہے, ابن حبان نے لکھا ہے, ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے, ابن اسحاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے, ابن اشان نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے, طبری نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے, ابن اساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا ہے, ابن اساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا ہے, ابن اساکر نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے, ابن کثیر نے ابن البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, سیوطی نے کفایت الطالب لبیب میں لکھا ہے, حلبی نے انسان العیون میں لکھا ہے, احمد بن زینی دالان نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے, سہیلی نے الروض الانف میں لکھا ہے, ابن اسیر نے الکامل میں لکھا ہے, طبری نے تحقیق الامم میں لکھا ہے, ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا ہے, بہقی نے دلائل النبوت میں لکھا ہے, ابن جوزی نے المنتظم میں لکھا ہے, ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں لکھا ہے, سیوطی نے فی کفایت الطالب میں لکھا ہے, حلبی نے انسان العیون میں لکھا ہے, نبہانی نے انوار المحمد میں لکھا ہے. یا رسول اللہ, یا علی, مرحبا, 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 مرحبا. گینے نے میں نے کلی ابو گینے نے میں نے کل. اب دیکھو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں, حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ سقیفہ رضی اللہ تعالی عنہما, وہ فرماتی ہیں حضرت ولادت رسول اللہ, میں ولادت رسول اللہ کے وقت میں وہاں حاضر تھی, فرائض البیت, میں نے دیکھا ہے خانہ کعبہ کو, ہینا وہ دیا قد امتلا نورن, میں نے دیکھا کہ وہ نور سے بھر گیا, نور سے منور ہو گیا, ورائت النجوم, اور میں نے دیکھا کہ ستارے تدنو حتی ظننت انہا ستقع علیہ, اتنے قریب آ گئے کہ مجھے گمان ہونے لگا یہ مجھ پر گر پڑیں گے. سمجھ آگئی؟ کوئی مسئلہ تھا نا راسی؟ جی میں نے سمجھا کہ یہ مجھ پر گر پڑے ایسے ستارے. اور حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ حوالے گنو نہیں جنانے کے دفعہ حوالے گنتے ہیں حوالے. حوالے طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا, ابن حبان نے الصحیح میں لکھا, عبد الرزاق نے المسنن میں لکھا, دارمی نے اپنی سنن میں لکھا, شیبانی نے الاحاد والمسانی میں لکھا, پھر دوبارہ پھر لکھا, حاکم نے المستدرک میں لکھا, ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اور منبع الفوائد میں لکھا. یہ احمد نے اور طبرانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے, اس روایت کو حسن کہا ہے, حسن کہا ہے. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں, حضرت آمنہ فرماتی ہیں انی رأیت حینا ولدتہ انہ خرج منی نور, میں نے دیکھا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے, انہ خرج منی نور, تو مجھ سے ایک نور نکلا ہے, مجھ سے ایک نور نکلا ہے. اضاءت منہ قصور بصرہ من ارض شام, شام کی سرزمین پر بصرہ کے محل مجھے نظر آنے لگے. اب جو بات میں کہہ رہا تھا, اور یہ پھر اس تفصیل کی طرف آگئے, یہ ستارے دو کاموں کے لیے بنائے گئے. کس کے لیے؟ آئے ہے بڑی پیاری بات. دو کاموں کے لیے بنائے گئے, دو کاموں کے لیے بنائے گئے. ایک قرآن کہتا ہے ہم راہ دکھانے کے لیے بنائے, اور دوسرا شیطان کو مارنے کے لیے.
ہم راہ دکھانے کے لیے ستارے بنائے ہیں، اور دوسرا کس کے لیے؟ شیطان کو ماننے کے لیے۔ اب جس کی مرضی وہ راہ پر چل پڑے اور جس کی مرضی شیطان کی طرف چلا جائے۔ تو یہ دو کام ہے راہ دکھانے کے لیے۔ تو آسمان پر ستارے ہمیں روشنی، یہ روشنی دینے کے لیے نہیں آتے، آسمان کے ستارے ہمیں وہ روشنی دینے کے لیے آتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے کہاں پھرتے ہو، تیرے مصطفیٰ ادھر ہے۔ کہاں پھرتے ہو، مصطفیٰ کے در پہ آؤ۔ اور رجوم للشیاطین، اور جو اس کے در سے کتراتے ہیں انہیں پھر چھوٹ کے پڑھتے ہیں۔ یہ ستارے چھوٹ کے، رجوم للشیاطین چھوٹ کے پڑھتے ہیں۔ اب وہ بات کہ یہ ستارے کیوں بنائے؟ یہ ستارے پیدا ہی مصطفیٰ کی ولادت کی غرض سے پہلے بنا دیے گئے۔ ابھی لائٹیں آج لگائی ہیں نا، بنانے والوں نے کب بنائی ہیں؟ آج تو نہیں بنائیں گے، یہ پہلے بنائے گی۔ کیوں بنائیں گی؟ بھائی کوئی خوشی کا موقع ہوگا، شادی ہوگی کسی کی، اور عاشق رسول اپنے محبوب کی ولادت منانے لگے گا تو لے گا اور روشنی کرے گا۔ سال پہلے، 2 سال پہلے، 6 ماہ پہلے، مہینہ پہلے اس نے بنا کر رکھی ہیں، خوشی کے اظہار کے لیے لوگ آئیں گے اور مجھ سے خریدیں گے۔ تو اللہ نے ستارے پہلے بنا کر رکھ دیے کہ ایک خوشی، اللہ کے ہاں ایک خوشی آنے والی، اس خوشی کے استقبال کے لیے اس نے ستارے بنا رکھے تھے۔ 12 ربیع الاول کو وہ لائٹنگ، وہ ستارے اس نے بطور خاص اوپر دکان میں پڑے تھے، آسمان میں پڑے تھے، اب بھی پڑے ہیں۔ یہ لائٹیں بند ہو جائیں گی 10-12 دنوں تک، 2-4 دنوں تک اتار کر رکھ کے ڈبی میں بند کر دی جائیں گی، مگر وہ ستارے یہ بند کر دی جائیں تو بجھ جاتی ہیں، وہ بند کر دیے جائیں تو بجھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے لیے بنائے گئے، وہ مصطفیٰ کے لیے بنائے گئے۔ تو ستارے بنائے ہی رب نے مصطفیٰ کے لیے، آقا کے میلاد پر لائٹنگ کرنے کے لیے بنائے تھے۔ بس وہ صدقہ میلاد مصطفیٰ کا ہے کہ آج ہمیں راتوں کو روشنی عطا کرتے ہیں، روشنی عطا کرتے ہیں، اور بھٹکے ہوئوں کو راستے عطا کرتے ہیں، راستے عطا کرتے ہیں۔ گویا ایک ایک ستارہ کہتا ہے کدھر جاتے ہو؟ ادھر مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا۔ کدھر جاتے ہو؟ مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا۔ اب لنگر ہم پکاتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی لنگر پکایا، پتہ ہے کیا پکایا تھا لنگر؟ اور اس کا لنگر پورا سال چلتا رہا ہے۔ ہمارا لنگر تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، زیادہ زیادہ گھنٹہ لگ جائے گا۔ کوئی بہت بڑا پیر ہے جسے مریدوں کی طرف سے عطیے اتنے ملے ہیں کہ لنگر بہت زیادہ پک گیا ہے، وہ 3-4 گھنٹے چل جاتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، اسی زیادہ تو نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے جو لنگر پکایا نا وہ پورا سال بٹا۔ آپ کو پتہ ہے وہ لنگر کیا تھا؟ پتہ ہے اللہ رب العزت نے پورا سال ماں کو بیٹے عطا کیے، کیونکہ بیٹیاں نحوست سمجھی جاتی تھی اللہ نے، اور بیٹیوں کی وجہ سے ماؤں کو غم ملتا تھا، دکھ ملتا تھا، تکلیفیں ملتی تھی۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے سب کو بیٹے عطا کر فرمایا، عطا کر کے کہ یہ خوشی کا سال ہے، اس سال کوئی نہ روئے، میرا مصطفیٰ آیا، میرا مصطفیٰ آیا۔ تو دوستان عزیز وقار، یہ 2-3 باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ میں نے آپ کو اتنے حوالے گن لیے ہیں، ان میں سے شاید ایک بھی آپ کو تو یاد نہیں ہوگا۔ بہرحال اتنا تو یاد ہے نا کہ حدیث سنائی، کیا سنائی ہے؟ اور اتنا تو یاد ہے نا کہ قرآن سنائے۔ میں نے کوئی واقعہ تو نہیں سنایا، کیا سنا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اپنی طرف سے کوئی بات میں نے تو تشریح بھی نہیں کی، میں نے تو صرف ترجمہ سنایا اور حوالے دیے۔ اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔